گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو کوئی روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک جنت میں وہ اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ آج اس سلسلے میں ہم ڈسکس کریں گے نگیٹو مائنڈ سیٹ کے بارے میں۔ ایک غریب شخص تھا جسے ایک مالدار شخص کے یہاں گیٹ کیپر کی نوکری ملی۔ وہ مالدار شخص اس غریب آدمی سے کبھی بھی بات نہیں کرتا۔ وہ غریب آدمی جب بھی اس کو سلام کرتا تو وہ مالدار شخص اس کے سلام کا اس کو جواب نہیں دیتا۔ اس غریب آدمی کو یہ محسوس ہونے لگا، اس نے یہ سوچا کہ یہ امیر آدمی بڑا گھمنڈی ہے، اس کو بڑا ایٹیٹیوڈ ہے، اس لیے یہ مجھ سے بات نہیں کرتا، اس لیے یہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ وہ غریب آدمی کافی غریب تھا اور اس کو دوپہر کے کھانے کی بھی بڑی آزمائشیں تھیں۔ دوپہر کا کھانا وہ اکثر اسکپ کر دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ کبھی کبھی گھر کا جو بچا ہوا کھانا تھا وہ اس کو دے دیتے تو وہ کھانا کھا لیتا۔ ایک دن اس سیٹ نے اس غریب آدمی کو دیکھا کہ وہ بچا ہوا کھانا کھا رہا ہے اور بھوک سے اس کی حال بڑے خراب ہیں۔ سیٹ نے اسے دیکھا مگر کچھ بھی نہ کہا۔ اگلے دن اس غریب آدمی نے اپنے گیٹ کے دروازے پر کھانے کا ایک پیکٹ کو پایا۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ کوئی کھانا میرے لیے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ اس نے اس پیکٹ میں سے کھانا نکالا اور کھا لیا۔ اس کے اگلے دن پھر پیکٹ نظر آیا تو اگلے دن بھی اس نے کھانا کھا لیا۔ اس طرح روزانہ اس کا ایک معمول بن گیا، روزانہ کوئی اس گیٹ پر ایک پیکٹ چھوڑ دیتا اور وہ غریب گیٹ کیپر اس پیکٹ میں سے کھانا کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتا۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن اس سیٹ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت جو عزیز و اقارب تھے، جو رشتہ دار تھے، وہ وہاں پر اس کے گھر پر پہنچے۔ رش کافی لگا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، کھانے کی شدت اس غریب آدمی کو محسوس ہوئی۔ وہ اسی جگہ پر پہنچا جہاں پر گیٹ لگا ہوا تھا کہ کوئی ہمیشہ کی طرح کھانے کا پیکٹ یہاں چھوڑ کر جائے گا، لیکن جب اس نے دیکھا تو اسے کھانے کا پیکٹ نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ گھر میں کافی رش لگا ہوا ہے تو جو اکثر کھانے کا پیکٹ دے جاتا تھا تو شاید رش کی وجہ سے وہ پیکٹ نہیں دے گیا ہوگا۔ اگلے دن پھر وہ انتظار کرنے لگا، لیکن اگلے دن بھی اسے پیکٹ نظر نہیں آیا۔ اب دن گزرتے چلے گئے، پہلے کی طرح وہ پھر بھوکا اور بھوک کی وجہ سے پریشان ہونے لگا۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک دن وہ اس سیٹ کے بیٹے سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت غریب ہوں، آپ مجھے جو آمدنی دیتے ہو، جو سیلری دیتے ہو، وہ مجھے پورا نہیں ہوتا، مجھے کھانے کی بھی بڑی آزمائش ہے۔ اس سیٹ کے بیٹے نے اس سے کہا کہ اتنے دنوں سے آپ یہاں جاب کر رہے تھے، کبھی تو آپ نے اس تعلق سے شکایت نہیں کی، کبھی آپ نے نہیں بتایا کہ ہمیں کھانے کی تکلیف ہے، کھانے کی آزمائش ہے۔ تو اس گیٹ کیپر نے کہا کہ بات دراصل یہ تھی کہ اکثر ایک شخص یہاں پر میرے گیٹ کے پاس ایک کھانے کا پیکٹ دے جایا کرتا تھا۔ اب مجھے پتہ نہیں وہ کون شخص ہے، لیکن وہ
روزانہ گیٹ کے پاس جب پیکٹ رکھ لیتا تھا تو میں وہ پیکٹ میں سے کھانا نکال کر کھا لیتا تھا، تو میری ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن اب کافی دنوں سے اس شخص نے وہاں کھانا رکھنا بند کر دیا۔ بیٹے نے اس گیٹ کیپر سے پوچھا کہ تمہیں کھانا کب سے ملنا بند ہو گیا؟ گیٹ کیپر سوچنے لگا کہ جب سے آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے تب سے وہ پیکٹ آنا بند ہو گیا ہے۔ بیٹا یہ سن کر رونے لگا۔ گیٹ کیپر نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ بیٹا کہنے لگا دراصل بات یہ تھی کہ وہ جو پیکٹ آپ کے پاس اکثر آیا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں، میرے والد ہی آپ تک پہنچایا کرتے تھے۔ گیٹ کیپر نے کہا کہ آپ کے والد نے مجھے کیوں نہیں کہا؟ کبھی آپ کے والد نے اس کا ذکر نہیں کیا، کبھی آپ کے والد صاحب نے مجھے اس بارے میں بتایا نہیں۔ تو اس بیٹے نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ تھی کہ میرے والد صاحب گنگے اور بہرے تھے، وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ جب اس گیٹ کیپر نے، اس واچ مین نے یہ بات سنی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو بڑا نیک تھا، جو بڑا سخی تھا، جو بڑا ہمدرد تھا، جو میری خیرخواہی کرتا تھا، میں اس کو گھمنڈی اور ایٹیٹیوڈ والا سمجھتا تھا، مگر وہ تو بڑا نیک شخص نکلا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک نیک شخص کے بارے میں ایک واچ مین کو کیسی غلط فہمی ہو گئی۔ اسی طرح ہمیں بھی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے تعلق سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہے، اپنی فیملی کے تعلق سے، اپنی بیوی کے تعلق سے، اپنی ساس کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، بلکہ اپنے آپ کے تعلق سے غلط فہمیاں ہمیں ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو جو جج کرتے ہیں وہ کبھی کبھی ہمارا ججمنٹ غلط ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے تعلق سے جو ججمنٹ رکھتے ہیں، جو لوگوں کو جج کرتے ہیں، اس میں بہت سی بار ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ شخص اس قسم کا آدمی ہے، مجھے اس شخص کی نگاہ اچھی نہیں لگتی، مجھے اس پر ڈاؤٹ ہے، میں چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بندہ کیسا ہے، میں لوگوں کی باڈی لینگویج دیکھ کر بول سکتا ہوں کہ یہ بندہ ایسا ہے۔ ناظرین، ہم یہ جو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے، تو ہمیں جو لگتا ہے کیا واقعی وہ سچ ہوتا ہے؟ ہم جو سوچتے ہیں کیا واقعی وہ سچ ہوتا ہے؟ ہماری سوچ کی ریئلٹی کتنی؟ ہمیں جو لگتا ہے وہ کتنا سچ ہے؟ کیا ہر بات جو ہمیں لگتی ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے؟ ناظرین، غور کریں، ایسا کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں ہم نے سوچ سوچ کر کتنوں سے ریلیشن کو خراب کیا ہے، کتنے لوگوں کے تعلق سے نگیٹو تھاٹس رکھ کر، کتنے لوگوں کے تعلق سے نگیٹو سوچ بنا کر ہم نے لوگوں سے اپنے ریلیشن کو خراب کیا ہے، ہم نے اپنے بزنس کو خراب کیا ہے، ہم نے اپنے پیس آف مائنڈ کو کھویا ہے۔ ناظرین، نگیٹو سوچ جو ہے وہ ہماری لائف کو ڈسٹروائے کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نگیٹو سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ہمارے دماغ میں ایک ریسرچ کے مطابق دن بھر میں 12,000 سے زیادہ تھاٹس آتے ہیں، جس کو ہم اردو میں خیالات کہتے ہیں، ہندی میں وچار کہتے ہیں، اور ان خیالات میں، ان تھاٹس میں 70% جو تھاٹس ہوتے ہیں، 70% جو خیالات ہوتے ہیں وہ نگیٹو ہوتے ہیں، اور 80% خیالات جو ہے وہ ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس کے مطابق 87% لوگ نگیٹو سوچتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو سوچتے ہیں تو اپنے تعلق سے نگیٹو سوچتے ہیں، اپنے ماں باپ کے تعلق سے نگیٹو سوچتے ہیں، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوستوں کے تعلق سے نگیٹو سوچتے ہیں، اپنے امپلائیز کے تعلق سے نگیٹو سوچتے ہیں، اپنے اساتذہ، اپنے استاد جو ہے ان کے تعلق سے نگیٹو سوچتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ ہم جو سوچتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنی سوچ کو سچ مان لیتے ہیں، اور کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس کی ایک کہانی بناتے ہیں۔ something happens and we make a stories۔ ہمارا دماغ جو ہے وہ کسی نہ کسی بات پر سٹوری بناتا رہتا ہے، اور جب سٹوریز زیادہ بن جاتی ہے تو انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا رہتا ہے۔
ہم جو سوچتے ہیں ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں، اور ہماری جو سوچ ہوتی ہے اس میں شیطان کا بہت دخل ہوتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ پریشان رہے، ڈسٹرب رہے، کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں ہیں ان کا بھی دشمن ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ میں ابن آدم کو، آدم کی اولادوں کو پریشان کروں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اسے جنت سے باہر کر دیا گیا، اسے شیطان بنا دیا گیا، اس کو مردود قرار دیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری تمام اولادوں کا بھی دشمن ہے۔ اس لیے وہ لوگوں کو پریشان کرتا رہتا ہے، اور اس کا بہترین اس کے پاس جو ٹول ہے وہ ہے نگیٹو تھاٹس۔ اب جتنے بھی نگیٹو تھاٹس آتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان پر غور کریں کہ میرے ذہن میں جتنے بھی یہ خیالات آ رہے ہیں، یہ اس میں ریئلٹی کتنی ہے، اس میں سچائی کتنی ہے، ہم جو سوچتے ہیں اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کی تحقیق ہم نے کتنی کی۔ کبھی کبھی انسان دیکھتا کچھ ہے، سمجھتا کچھ ہے، سنتا کچھ ہے، سمجھتا کچھ اور ہے، اور انسان اپنے دل میں آنے والے خیالات کو، اپنی سوچ کو صحیح سمجھ کر کبھی کبھی فیصلے لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ریلیشن پر امپیکٹ پڑتا ہے، اس کی لائف پر امپیکٹ پڑتا ہے۔ ہم اپنے تعلق سے بہت سارے نگیٹو تھاٹس کو ہم نے پال رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی لائف میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ہم بہت ساری باتوں کو، بہت سارے کاموں کے تعلق سے ایسا سوچتے ہیں کہ میں یہ کر نہیں سکتا، آئی کانٹ ڈو اٹ، میں کامیاب ہو نہیں سکتا، یہ کام میرے لیے پاسبل نہیں ہے، لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میرے والدین مجھ سے محبت نہیں کرتے، میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے سسرال والے میری ویلیو نہیں کرتے، وہ مجھے عزت نہیں دیتے، میری ساس مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں بزنس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، میرے فیملی کے لوگ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے، مجھے کبھی اولاد نصیب نہیں ہو سکتی، میری اولاد کبھی نیک نہیں بن سکتی، مجھے کبھی اچھا رشتہ نہیں مل سکتا، میں نیک نہیں بن سکتا، میں دین کا بڑا کام نہیں کر سکتا، میں زیادہ انکم حاصل نہیں کر سکتا، میں اپنے بزنس کو گرو نہیں کر سکتا، میں زیادہ پیسے نہیں کما سکتا، میرے لیے یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اس لیے کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میری آنکھیں نہیں ہیں اس لیے میں کما نہیں سکتا، میرے ہاتھ پیر نہیں ہیں اس لیے میں کما نہیں سکتا، میرا وزن بہت بڑھ گیا ہے اور میں وزن کو کم نہیں کر سکتا، میں اکثر بیمار رہتا ہوں، میرا جسم کمزور ہے اس لیے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میں اکیلے کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا، جب تک مجھے لوگ سپورٹ نہیں کریں گے، جب تک حالات اچھے نہیں ہوں گے تب تک میں کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے کے بہت سارے نگیٹو تھاٹس ہمیں آتے رہتے ہیں، جس کو ہم سچ مان کر ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور ہم کسی کام میں کوشش کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سارے جتنے بھی نگیٹو تھاٹس ہمیں آتے ہیں اس پر غور کریں کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے۔ یہ ہم نے سوچا ہے، یہ انسانی سوچ ہے، اور انسان جو سوچتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ سوچا لیکن نکلا کچھ اور۔ کئی مرتبہ ایسا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کسی کام کو آپ امپاسبل سمجھ رہے تھے لیکن آپ نے اس کے لیے کوشش کی، وہ آپ کے لیے پاسبل ہو گیا۔ کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں مگر آپ کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر گاڑی چلاؤں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میں گاڑی چلاؤں گا تو گر جاؤں گا، اور آپ گاڑی چلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہمت کرتے ہیں، جو گاڑی چلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ہمت کر کے جب وہ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ بنا ایکسیڈنٹ کیے، بنا گرے وہ گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین، جتنا بھی ہم سوچتے ہیں اور جتنے بھی نگیٹو تھاٹس ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ان کو اگر ہم سچ مان لیتے ہیں، ان کی ریئلٹی پر ہم غور نہیں کرتے تو ہماری لائف میں اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ ہمیں جو ناکامی کا منہ جو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی وجہ ہماری نگیٹو سوچ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، نگیٹو سوچ ہماری ترقی میں بیڑیوں کا کام کرتی ہے۔
جو بندہ نگیٹو سوچتا ہے وہ کسی کام میں ترقی نہیں کر پاتا، وہ پرسکون نہیں رہ پاتا، وہ خوش رہ نہیں پاتا، وہ سکسیس حاصل نہیں کر پاتا۔ تو اگر ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں، نگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو میں کنورٹ کریں، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، ہم کوششوں پر فوکس کریں، ہم ہر کام کو کرنے کی کوشش کریں کہ میں کوشش کر کے تو دیکھوں کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مجھے کامیابی نہیں ملے گی، ہم کوشش تو کریں۔ آپ دیکھیں بہت سارے باہمت لوگ جن کو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی لیکن انہوں نے بڑے بڑے کام کر دیے۔ نابینا لوگوں کے آپ واقعات سنیں کہ نابینا ایسے نابینا لوگ دنیا میں ہیں کہ جو بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، جنہوں نے دنیا میں بڑا نام کمایا ہے، دنیا میں نمایاں کام کیا ہے۔ ایسے بھی نابینا لوگ آپ دیکھیں گے کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں، بلکہ وہ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں، کمپیوٹر بھی چلا رہے ہیں، اکاؤنٹس بھی کر رہے ہیں۔ نابینا لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ یہ کیسے کر پایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نگیٹو تھاٹس پر، اپنی نگیٹو سوچ پر فوکس نہیں کیا، اس کو ریئل نہیں جانا، بلکہ وہ کوششیں کرتے رہیں تو اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ ناظرین، اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، وہ معذور ہیں، لیکن ان معذوروں نے کبھی بھی اپنے آپ کو مجبور نہیں ہونے دیا، کبھی بھی اپنے نگیٹو تھاٹس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ معذور ہونے کے باوجود آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ نے کئی ویڈیوز ایسے دیکھے ہوں گے جس کے ہاتھ نہیں ہے نا، انہوں نے پیروں کو اپنا ہاتھ بنا لیا، وہ پیروں سے سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں، وہ پیروں سے وضو کرتے ہیں، پیروں سے کھانا بناتے ہیں، سوئی میں دھاگا بھی پیروں سے ڈال دیتے ہیں، اور یہ سب کوششوں سے اور پریکٹس سے ہوتا ہے۔ تو جن کے پاس ہاتھ نہیں تھے وہ مایوس نہیں ہوئے، جن کے پاس ہاتھ نہیں تھے وہ ڈپریشن میں نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اپنے پیروں کو طاقت بنا لی۔ انہوں نے یہ غور کیا کہ اللہ پاک نے مجھے کون سی اور نعمت دی ہے کہ جس کا استعمال کر کے میں اپنی اچھی زندگی کو گزار سکتا ہوں، میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہوں۔ تو ایسے بہت سارے باہمت لوگ معاشرے میں ہیں کہ جن کی لائف کو دیکھ کر ہم درس عبرت حاصل کر سکتے ہیں، جن کی لائف کو دیکھ کر ہم موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، جن کی لائف کو دیکھ کر ہم اپنے نگیٹو تھاٹس کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اپنی نگیٹو تھاٹس پر فوکس نہ کریں، اپنے نگیٹو تھاٹس پر فوکس نہ کریں، اس کی ریئلٹی پہ جائیں کہ جتنے بھی تھاٹس مجھے آ رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تھاٹس مجھے آ رہے ہیں یہ سچ ہے، یہ ایسے ہی ہے، اور میں جو سوچتا ہوں وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہم نے اپنے بارے میں بہت ساری نگیٹیوٹی پال کے رکھی ہے جس کی وجہ سے ہم کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے بارے میں بھی ہم نے بہت سارے نگیٹیوٹی کو اپنے ذہن میں رکھا ہے، بہت ساری نگیٹو تھاٹس اپنے ذہن میں رکھا ہے، بہت سارے لوگوں کے تعلق سے ہم نے بدگمانی ہم نے قائم کی ہے۔ اگزامپل کے طور پر ہم نے کسی کو سلام کیا اور اس نے ہم کو سلام کا جواب نہیں دیا، کسی کو ہم نے سلام کیا، اس نے ہمیں سلام کا جواب نہیں دیا، تو فوراً ہمارا ذہن جو ہے وہ بدگمان ہو جاتا ہے، فوراً ہمارے دل میں ایک غلط خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ شخص بڑا متکبر ہے، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ مجھے عزت نہیں دیتا، اس لیے اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کے اندر ایٹیٹیوڈ بہت ہے، یہ بڑا گھمنڈی شخص ہے، یہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ ہم اس کی ریئلٹی میں نہیں جاتے کہ آخر ایسا کیا ہے یہ مجھے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ کسی نے بتایا کہ ایک مسجد میں اکثر ایک شخص آنا جانا کیا کرتا تھا، وہاں نماز پڑھا کرتا تھا، اور ایک شخص کو ہمیشہ سلام کیا کرتا تھا، وہ شخص سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اس شخص کو لگا کہ بڑا عجیب بندہ ہے، اس کو جب بھی سلام کرو یہ سلام کا جواب نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ کسی دوسرے شخص سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس شخص کے بارے میں ڈسکشن ہوئی، تو اس نے کہا کہ یہ جو شخص ہے نا جس کو آپ سلام کرتے ہو، اس کا تھوڑا مینٹل پرابلم ہے، یعنی یہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ پریزنٹ نہیں رہتا، اس کو تھوڑا سا، اس کو بولتے ہیں کہ تھوڑا پاگل ٹائپ کا شخص ہے۔ تو اب اسے احساس ہوا کہ یار یہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے، اس لیے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ تو ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور ہم سمجھتے کچھ اور ہے، لوگوں کے تعلق سے ہم کچھ اور ججمنٹ قائم کرتے ہیں، لوگوں کے تعلق سے کچھ اور گمان قائم کرتے ہیں، اور ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو کیا ہوا،
انسیڈنٹ کیا ہوا کہ ہم نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. سم تھنگ ہیپنس اینڈ وی میک اے اسٹوری. اب ہم نے اسٹوری کیا بنائی کہ وہ شخص گھمنڈی ہے، وہ شخص، اس کو ایٹیٹیوڈ بہت ہے، وہ شخص مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ مجھے عزت نہیں دیتا، وہ مجھے حقیر سمجھتا ہے. یہ ساری سٹوریز ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ہم نے بنا کے رکھی ہے. تو اسی طرح لائف میں جب کچھ ہوتا ہے تو ہم سٹوریز بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے تعلق سے سٹوریز بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہم فیملی کے تعلق سے سٹوریز بنانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے تعلق سے سٹوریز بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ سٹوریز کو ہم اپنے ذہن میں قائم رکھتے ہیں تو اب لوگوں کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اب ہم جو ہے وائٹ چشمہ پہننے کی جگہ بلو چشمہ پہن لیتے ہیں. اب ہم اس شخص کو جب بھی دیکھیں گے نا تو ہمیں وہ متکبر نظر آئے گا، وہ ہمیں ایٹیٹیوڈ والا نظر آئے گا، وہ ہمیں گھمنڈی نظر آئے گا. ہم اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائیں گے نہیں، ہم اس سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے. اب اس کا امپیکٹ کیا پڑا؟ ہمارے دل میں اس کے تعلق سے بغض پیدا ہوا، ہمارے دل میں اس کے تعلق سے نفرت پیدا ہوئی، اس کی محبت ہمارے دل سے چلی گئی. ہم اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، ہم اس کو اب دوبارہ سلام کرنا پسند نہیں کرتے، ہم اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اس کو شادی میں دعوت دینا پسند نہیں کرتے. ہوا کیا تھا؟ ہم نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا. ایسے بہت سارے انسیڈنٹس ہماری لائف میں ہوتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے اور ہم سٹوریز بنا کے رکھتے ہیں اور اس کا امپیکٹ پھر ہماری لائف میں پڑتا ہے، اس کا امپیکٹ ہماری آخرت میں بھی پڑتا ہے. تو ناظرین، ہم سٹوریز بنانا چھوڑ دیں، ہم ایک ذہن بنا لیں کہ اگر کچھ ہوا ہے تو اپنا ذہن بنا لیں سو واٹ. کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم کو کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ تو عزت دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے. کسی نے ہم کو رسپانس نہیں دیا، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے رسپانس دینے نہ دینے سے ہماری لائف میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری لائف کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. لوگوں کی وجہ سے ہم دکھی نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے بٹن دبایا، لوگوں نے کچھ کیا تو اب ہم دکھی ہو گئے، لوگوں نے رسپانس نہیں دیا تو ہم دکھی ہو گئے. تو ہماری لائف کا ریموٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے. سکھ دکھ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہماری وجہ سے ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو کیسے سکھی رکھیں؟ اگر ہم نے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا، کسی نے کچھ بول دیا، کسی نے کچھ رسپانس نہیں دیا، اب ہم دکھی ہو گئے، تو گویا اپنی لائف کا، اپنی ہیپینس کا، اپنی زندگی کا ریموٹ ہم نے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا. تو ناظرین، ہم سٹوریز بنانا چھوڑ دیں اور ایک اپنا ذہن بنا لیں کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیٹ گو کرنے کی عادت ڈالیں. جو بندہ اپنی لائف میں لیٹ گو کرنے کی عادت ڈالتا ہے، لیٹنگ گو، جانے دو، جانے دو، جانے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا فرق پڑتا ہے، جانے دو. جب یہ مائنڈ سیٹ اگر کسی کا ہو جاتا ہے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی لائف بڑی ہیپی گزرتی ہے، وہ خوشیاں بھری زندگی گزارتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا ٹینشن نہیں لیتا. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اسے غصہ نہیں آتا، اس کو چڑچڑاپن نہیں آتا اور ایک اچھی اور کامیاب لائف وہ گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی نے کال کیا، اب اس نے کال کو ریسیو نہیں کیا، اس بندے نے دوبارہ کال کیا، دوبارہ ریسیو نہیں کیا، تو پھر یہ بندہ ہے نا اب بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں کتنی بار کال کر رہا ہوں، میرا کال ریسیو نہیں کر رہا، اس کو ہے نا میری کوئی اہمیت نہیں ہے. اور جب میں اس کو فون لگاتا ہوں تب یہ میرا فون ہی نہیں اٹھاتا، یہ مجھے ویلیو نہیں دیتا، اس کی نگاہ میں میری کوئی عزت نہیں ہے، یہ مجھے چھوٹا آدمی سمجھتا ہے، یہ بہت پیسے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور مجھے جو ہے نا کوئی رسپانس نہیں دیتا. اب میں کبھی اس کا فون نہیں اٹھاؤں گا. اب اگر اس کی ریئلٹی میں جائے، دیکھیں ہوا کیا، فون ریسیو نہیں ہوا، فون ریسیو نہیں ہوا اور ہم نے سٹوری کیا بنائی کہ یہ مجھے رسپانس نہیں دیتا، یہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، یہ مجھے جو ہے کمزور سمجھتا ہے، یہ مجھے حقیر سمجھتا ہے، یہ ہم نے سٹوری بنا لی. اب ہم اس کی ریئلٹی پہ جائیں. ریئلٹی کیا تھی؟ اب جب یہ بندہ اس کو کال کرتا تھا تو اس کا وہ ٹائم اس کا اسپیشل میٹنگ کا ٹائم ہوتا تھا اور یہ اسی ٹائم میں اس کو فون کرتا تھا. میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے وہ فون اٹھا نہیں پاتا تھا. تو ابھی بندہ سوچتا ہے کہ جب بھی میں کال کرتا ہوں تو فون یہ اٹھاتا نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی استنجا خانے میں ہے، اس کی وجہ سے فون نہیں اٹھایا، کوئی جو ہے وہ کسی میٹنگ میں، اس کی وجہ سے فون نہیں اٹھایا، کوئی کسی ٹینشن میں، اس کی وجہ سے فون نہیں اٹھایا. اور یہ بھی بہت اچھی عادت ہے. اگر ہم کوئی ٹینشن میں ہو نا،
اس وقت بات کرنے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جب مائنڈ ڈسٹرب ہو نا اس وقت کوشش یہ کرے کہ کسی سے بات نہ کریں. کسی کا فون بھی آئے تو اس کو میسیج کر دیں کہ میں بعد میں آپ کو کال کرتا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے وہ ٹینشنز کا امپیکٹ اس پر نہیں پڑے گا. کبھی کبھی وہ ٹینشنز کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر اپنا غصہ نکال دیں, اس سے آپ جو ہے صحیح انداز میں بات نہ کریں, تو اس سے آپ کے ریلیشن بھی خراب ہوں گے. تو اب اس وجہ سے اس نے فون نہیں اٹھایا ہوگا کہ کسی ٹینشن میں ہوگا. اچھا, سلام کا جواب نہیں دیا تو اس کی بھی بہت ساری جو ہے وہ وجوہات ہو سکتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خوشگمانی کے لیے 70 پہلو تلاش کرو. ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا ہوگا, اس کی وجہ سے, یعنی خوشگمانی کرتے رہو, یعنی 70 بار سوچو, 70 پہلو تلاش کرو. تو اب کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا, ہو سکتا ہے وہ کسی ٹینشن میں جا رہا ہو سکتا ہے اس نے آپ کو دیکھا ہو لیکن اس کی توجہ آپ پر نہ ہو سکتا ہے اس نے آپ کا سلام سنا ہی نہیں ہوگا. ایسے بہت سارے خوشگمانی کے پہلو نکل سکتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ خوشگمانی میں کوئی شر نہیں, کوئی نقصان نہیں, اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. تو ناظرین, اگر کوئی فون نہیں اٹھاتا ہے تو ہم اس کے تعلق سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اچھا, کسی نے شادی میں نہیں بلایا تو اب جناب یہ جو شخص ہے یہ بڑا بدگمان ہو جاتا ہے, اور ایسا بدگمان ہوتا ہے کہ اس سے رشتہ داری توڑ دیتا ہے اور اس کے یہاں آنا جانا بند کر دیتا ہے. اس کی شادی میں, موت میت میں, نیاز میں آنا جانا بند کر دیتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے مجھے شادی میں دعوت نہیں دی, میں نے تو اس کے سارے گھر والوں کو بلایا تھا, اس کے بچوں کو بھی بلایا تھا, ماں اہل و عیال میں نے باقاعدہ رکے پر لکھ کر بھیجا تھا, اور اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا. آج کے بعد میں اس سے بات نہیں کروں گا, آج کے بعد میں اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا, آج کے بعد میں جو ہے اس سے اپنی رشتہ داری توڑ دوں گا. اپنے بچوں کو بھی بولوں گا کہ اس کا منہ بھی نہ دیکھیں. ہماری بھی کوئی عزت ہے, ہماری بھی کوئی ویلیو ہے, ہمارا بھی جو ہے مان سمان ہے. یہ اگر ہمیں عزت نہیں دے گا تو ہمیں بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس طرح بہت ساری جو ہے وہ باتوں پر بدگمان ہو کر یہ شخص اپنے رشتہ داری توڑ دیتا ہے. اب یہ اس نے سٹوری بنائی. واٹ ہیپن, ہوا کیا کہ شادی کا کارڈ نہیں ملا, اور اس نے سٹوریز کیسے بنائی کہ یہ ہمیں عزت نہیں دیتا, اس کے دل میں ہمارا مان سمان نہیں ہے. اور اس کی جو ریئلٹی تھی وہ ریئلٹی کیا تھی؟ اس شخص نے شادی کا کارڈ بھیجا تھا, لیکن ہوا یہ کہ جس کو شادی کا کارڈ دیا تھا اس نے شادی کا کارڈ پہنچانے میں کوتاہی کی, وہ بھول گیا یا اس سے مس ہو گیا اور شادی کا کارڈ نہیں پہنچا. اب جناب اس نے تو بات چیت ہی بند کر دی. اب وہ بندہ بیچارہ شادی کے کاموں میں اتنا انگیج تھا, اس کو پتہ ہی نہیں کون آیا کون نہیں آیا. کبھی کبھی ہو جاتا ہے کچھ رشتہ داروں کی طرف سے جو ہے وہ جب نہیں آتے ہیں تو اس وقت توجہ نہیں ہوتی, پھر بعد میں جب تھوڑا سا وہ ریلیکس ہوتا ہے, فری ہوتا ہے, تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار فلاں رشتہ دار نہیں آیا تھا, فلاں رشتہ دار نہیں آیا تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے, کہ شادی کے بعد بھی کبھی کبھی مصروفیات بہت بڑھ جاتی ہے. تو لیکن اب اس نے جو بدگمانی کی, اس نے جو سوچا کہ یہ مجھے سمان نہیں دیتا, اس نے جان بوجھ کر شادی کا کارڈ نہیں بھیجا, یہ مجھے ویلیو نہیں دیتا, تو اب اس نے رشتہ داری ہی توڑ ڈالی. تو ایسا لائف میں ہم اگر غور کریں, ہم نگیٹو تھاٹس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو خراب کرتے ہیں, کتنی جگہ جو ہے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. نگیٹو تھاٹس کی وجہ سے ہمارا جو پیس آف مائنڈ ہے یہ چلا جاتا ہے. نگیٹو تھاٹس کی وجہ سے ہمارا سکون چلا جاتا ہے. نگیٹو تھاٹس کی وجہ سے ہماری ہیپینس, جو خوشیاں ہیں وہ چلی جاتی ہے. نگیٹو تھاٹس کی وجہ سے ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. تو ناظرین, جتنی اچھی سوچ رکھیں گے تو اتنی اس کی ہم کو برکتیں ملے گی, اور جو بھی نگیٹو تھاٹس ہم کو آتے رہتے ہیں اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنے کی ہم کوشش کریں, کیونکہ ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ برا گمان مت کرو. ہمارا مذہب اسلام ہماری اس معاملے میں بڑی رہنمائی کرتا ہے. بدگمانی سے بچنے کے تعلق سے, پازیٹیو تھاٹس کے تعلق سے ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے. ہمارا مذہب اسلام ہمیں ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم اچھا گمان کریں, برے گمان سے بچیں, بدگمانی سے بچیں. آئیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بدگمانی سے بچو, بدگمانی سے بچو, بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ناظرین غور کریں,
کتنی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچ نہیں ہے، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، اور ہم بغیر تحقیق کے اپنے ذہن میں آنے والی ہر سوچ کو سچ مان لیتے ہیں۔ ناظرین، بدگمانی کے تعلق سے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی فرمائی کہ بدگمانی سے بچو، تو اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے بہت ساری باتوں پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور ہر آنے والے تھاٹ پر، ہر آنے والے خیال پر غور کریں کہ یہ جو خیال مجھے آ رہا ہے اس کی ریئلٹی کتنی ہے، اس کی سچائی کتنی ہے۔ اگر ہم ان خیالات پر غور کریں گے تو ہمارا فوکس اس پر جائے گا کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں نا، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہر معاملے میں شرعی ثبوت مانگتا ہے۔ جیسے چاند دیکھنے کا اگر کوئی اعلان کرتا ہے کہ مجھے چاند نظر آیا، تو ہمارے علماء کرام اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو چاند دیکھا تو اس کے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو چاند دیکھنے کے لیے 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی ایسے گواہ جو ایماندار ہو، جو فاسق و فاجر نہ ہو، جو دیندار ہو، جو نمازی ہو۔ اگر ایسے 2 گواہ اگر وہ پروف کرتے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا، تو پھر چاند کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے معاملات میں جو اسلامی جج ہوتا ہے، جو قاضی ہوتے ہیں، ان کو جب بھی کوئی اگر کسی پر بلیم کرتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، تو وہ گواہ مانگتے ہیں، شرعی ثبوت مانگتے ہیں کہ اس کے آپ کے پاس گواہ کیا ہے، شرعی ثبوت کیا ہے۔ تو اب ہمارے ذہن میں جو بھی باتیں آتی ہے، تو اس کے ہمارے پاس گواہ کیا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے۔ تو جو بھی خیال آ رہے ہیں، نگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں، اس کو ہم پازیٹیو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بدگمانی میں کوئی خیر نہیں اور خوش گمانی میں کوئی شر نہیں۔ اسی طرح لوگوں کے اندر اچھائیاں تلاش کریں۔ اگر بدگمانی سے اور برے خیالات سے، نگیٹو تھاٹس سے اگر ہمیں بچنا ہے، تو ہم لوگوں کے اندر اچھائیاں تلاش کریں، اللہ کی نعمتوں پر غور کریں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کم دی ہے، ان لوگوں کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی، وہ تو فلاں اتنی آزمائش میں ہے، فلاں اتنی آزمائش میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہے۔ تو شکر گزار اگر بندہ بنیں گے تو انشاءاللہ جو سوچ ہماری ہے وہ پازیٹیو بنے گی۔ علم دین حاصل کریں۔ اگر ہم بدگمانی سے بچنا چاہتے ہیں تو علم دین حاصل کریں۔ ابھی آپ یہ جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں نگیٹو مائنڈ سیٹ، تو اس میں بہت ساری چیز آپ کو اوپن ہوگی، بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کو توجہ ملے گی۔ تو یہ علم دین حاصل کرنے کی برکت ہے۔ آپ FGN چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ پازیٹیو بنے گا، نگیٹو تھاٹس سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور یہ جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو لوگوں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلائیں۔ YouTube پر بھی یہ سلسلہ جب اپلوڈ کیا جائے گا تو آپ یہ سلسلے کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں۔ تو علم دین حاصل کرنے سے بھی پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ اچھا، پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے اور نگیٹو تھاٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا ایک مینٹر، ایسا شخص جو آپ کو تربیت دے، جو آپ کا استاذ ہو، اور ہو وہ نیک، ہو وہ پرہیزگار، ہو وہ عاشق رسول، ہو وہ نمازی، تو آپ ان کو اپنی باتیں کچھ شیئر کریں۔ اگر آپ ان کو کچھ اپنی باتیں شیئر کریں گے تو کوئی نگیٹو بات آپ کے دل و دماغ میں اگر بیٹھی ہوگی تو اس کو اگر آپ شیئر کریں گے کسی نیک شخص کو، تو وہ آپ کی اس نگیٹیوٹی کو دور کرے گا۔ تو ناظرین، نگیٹو مائنڈ سیٹ سے اگر باہر آنا ہے تو اس کے لیے اچھی صحبت ضروری ہے، علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اچھی بکس پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، تو اس سے کافی نگیٹو مائنڈ بن جاتا ہے۔ یہ جو نیوز چینلز پہ نیوز چلتے رہتے ہیں، اس میں کافی نگیٹو نیوز آتی ہے، اور بعض سوشل میڈیا کے چینلز پر کافی نگیٹو خبریں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ نگیٹو بات سن کر اور نگیٹو لوگوں میں رہنے کی وجہ سے بھی نگیٹو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ جب بندے کا نگیٹو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے تو اس کی لائف ڈسٹرائے ہو جاتی ہے۔ تو ایسے چینلوں سے، ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ انشاءاللہ ان باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو نگیٹو مائنڈ سیٹ سے آپ کو نجات حاصل ہوگی اور آپ ایک اچھی لائف گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، لوگوں کو بھی دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔